المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین، اب جیسا کہ ہم جب اس نشریات میں آگے بڑھتے جاتے ہیں تو یہ جو ہمارا پارٹ ہوتا ہے خاص طور پہ 5 بجے کے بعد سے لے کے پھر افطار تک کا، اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ملاقات کروائیں ہم ایسی پرومیننٹ پرسنالٹیز سے جن کا تعلق سیاست سے ہے، جو سماجی شعبے میں خدمات انجام دے رہے ہیں، جو فیمس پرسنالٹیز ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. تو آج اپنے سیگمنٹ میں ہم جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ان کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے ہے، رہنما ہیں، سابق ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالوسیم صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں. جی تھینک یو. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ملک کے مشہور و معروف خوش لہن نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، نعت گو شاعر ہیں، صاحب کلام ہیں، درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شکیل بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اور ناظرین، حسب روایت ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ قاری فیصل چشتی بھی موجود ہیں. اب سب سے پہلے اپنے آج کے سیگمنٹ کو آگے بڑھائیں گے. وسیم بھائی، آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور خاص طور پہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو روٹین سب کا تھوڑا چینج ہو جاتا ہے. ویسے تو خیر کہا یہ جاتا ہے کہ سیاستدان اور میڈیا والے ویسے ہی فجر پہ سوتے ہیں، عادت ہوتی ہے، تو اس لیے باقی دنیا جو ہے نا وہ سیاستدانوں یا میڈیا والوں کے روٹین پہ آ جاتی ہے. تو آپ کے روٹین میں کوئی تبدیلی آئی یا وہی روٹین ہے جو پہلے تھا؟ نہیں دیکھیں، رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں جتنا بھی کیا جائے، جتنا بھی لیا جائے وہ کم ہوتا ہے. تو ایک تو یہ روٹین جو آپ نے بتائی کہ جی رمضان میں روٹین جو ہے ساری رات جاگنے کی اور دن میں سونے کی ہوتی ہے. ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہی ہے کہ آج کل بچوں کی چھٹیاں بھی ہیں، کورونا کا وائرس کا بھی وہ ہے، تو سب گھروں میں ہیں، تو وہ ایک وہ ماحول بنا ہوا ہے. پھر رمضان ہے، خوبصورت مہینہ، سحری کے ساتھ لوگ سوتے ہیں، نماز پڑھ کر سوتے ہیں. تو یہ ایک اچھا خوبصورت انداز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے یا عام آدمی نے ایک اچھے انداز میں اس کو سمجھ لے منا رہے ہیں. اور رمضان جو ہے ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب آتا ہے تو ایک نئی رونق آ جاتی ہے مسلمانوں کے اس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا روٹین ہے. اور میرا روٹین بھی یہی ہے کہ میں 6 گھنٹے سو رہا ہوں رمضان میں نا. سمجھ لیں کہ 5 بجے نماز پڑھ کے سوتے ہیں تو پھر 11 بجے میں اٹھ جاتا ہوں. وہاں سے پھر میں KKF چلا جاتا ہوں، خدمت خلق فاؤنڈیشن میں، کہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کرونا سے متاثرین جو بھی مستحق ہیں ان میں راشن کی تقسیم اور ان کو جمع کرنا، ان کو لے کر آنا اور ایک جگہ کرنا. یہ ایک پوری ٹیم ہے جو ہمارے ساتھ مل کر کر رہی ہے. اور ماشاءاللہ ایک اچھے انداز میں ہم نے اس کو کراچی میں، کیونکہ کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علاوہ لوگوں کے پاس ڈیٹا نہیں ہے، ہمارے علاوہ لوگوں کے پاس لوگ نہیں ہیں. نیچے تک پورا ایک سسٹم ہمارا بنا ہوا ہے جسے ہم یونٹ بھی کہتے تھے پہلے، اب اسے UC کہتے ہیں. UC کے چیئرمین موجود ہیں، UC کے ہمارے ذمہ داران اور ٹاؤنز کے ذمہ داران یہ موجود ہیں جو ڈیٹا نیچے سے باقاعدہ ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے، باقاعدہ نیچے سے ڈیٹا ان کے ذریعے سے کونسل کے ذریعے سے منتخب آتا ہے اور اسی انداز میں پھر ہم نیچے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آپ سے گفتگو جاری رہے گی، اجازت دیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اذان بریک ہے. اذان بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، ہماری ٹرانسمیشن ہے آباد رمضان، اذان بریک، اذان کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور سابق ممبر قومی اسمبلی جناب عبدالوسیم. وسیم بھائی، آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اور ہم رمضان کے روٹین کے حوالے سے آپ سے پوچھ رہے تھے. سر، یہ لاک ڈاؤن اور سیلف کوارنٹائن کا جو روٹین ہوا تو گھر پہ بیٹھنا ہوا ہے یا آپ گھر پہ نہیں رکے اور اسی طریقے سے باہر کام کرتے رہے ہیں؟ نہیں، اصل میں کرونا کے حوالے سے رمضان سے پہلے ہی تقریباً مہینہ پہلے یہ کام شروع ہو گیا تھا.
تو اس سے پہلے یہ روٹین بن گئی تھی کہ مطلب ہم نے یہ کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے, کس طرح لے کر آنا ہے اور کس طرح تقسیم کرنا ہے. اس روٹین پر ہم نے پہلے سے کام شروع کر دیا تھا. ساتھ ساتھ ماہ رمضان بھی آ گیا, تو اب اس میں روٹین تھوڑی سی آگے پیچھے ہوئی کہ صبح جو ہم 10 بجے آ جاتے تھے یا 9 بجے آ جاتے تھے وہ اب تھوڑا سا 11 بجے ہو گیا. 11 بجے رات آپ دیکھ رہے ہیں کہ جاگنا ہو جاتا ہے. افطاریاں کہاں کر رہے ہیں, گھر پہ کر رہے ہیں یا باہر کرتے ہیں؟ افطاری گھر پہ کرتے ہیں. گھر پہ کر رہے ہیں, ماشاء اللہ. چلیں یہ تو اچھی بات ہے کہ اب یہ جو چینج کرونا کی وجہ سے آیا ہے, کچھ لوگ اپنے گھر والوں سے تھوڑا قریب ہو گئے ہیں, یہ اچھا چینج ہے یا برا چینج؟ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ قدرتی ایک عمل ہے, اور قدرت نے اس طرح جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایک موقع دیا ہے انسان کو اپنی فیملی سے قریب ہونے کے لیے. یہ موقع بھی ہے, توبہ کا موقع بھی ہے, اور معاشرے میں جو بے چینی اور مسائل تھے وہ بھی کافی حد تک بہتر ہوئے ہیں. لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم شاید غلط رخ پہ جا رہے تھے, تو اللہ نے ہمیں اس طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کتنا فرق آ گیا ہے. لوگ جو باہر گھل مل رہے ہوتے تھے, قربت سے مل رہے ہوتے تھے, ان کو سوشل ڈسٹینسنگ کرنی پڑ گئی ہے, اور گھر میں آپ جو ہے نا وہ سیلف آئسولیشن میں آرام سے فیملی کے ساتھ رہ سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے بچے جو چھٹی گزارتے تھے مختلف اپنے نانا نانی اور دیگر رشتہ داروں میں, دادا دادی میں, وہ روٹین بالکل ختم ہو گیا. وہ روٹین جو ہے خراب ہو گیا بچوں کا, کہ اب گھر میں ہی قید ہیں, وہ نہ جانے کے رہے نہ آنے کے رہے, صرف موبائل. بڑے بھی بچے تو خیر ہیں ہی ہیں, بڑے بھی بچوں کی طرح, بڑے بھی اسی طرح ہیں, تو وہ بھی باہر اگر جاتے ہیں, یا وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کنڈیشنز بنا دی ہیں کہ باہر انسان اب ایک دوسرے سے دور رہنا پڑ رہا ہے. دور سوچ رہا ہے ایک دفعہ کہ ہمیں, ہاں ہر صورت میں آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو فوراً ہینڈ سینیٹائز کر رہے ہوتے ہیں, ماسک پہن کے رکھ رہے ہیں, سوچتے ہیں 3 فٹ سے زیادہ کا فاصلہ رہے, کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ. اندیکھا انجانا ایک خوف بیٹھ گیا. لیکن گھر میں جو شخص ہے اس کو امان ہے, یعنی محفوظ ہے. ڈبل سواری ویسے پابندی ہے باہر ڈبل سواری پہ, لیکن گھر میں 80 گھر میں 10 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں سر, تو یہ تھوڑا سا فرق پڑا ہے. سر کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ تمام اسٹیپس جو کیے گئے لاک ڈاؤن والے درست تھے آپ کے حساب سے؟ بحیثیت پارٹی کے پوچھ رہا ہوں سر. نہیں, بحیثیت پارٹی بھی اور بحیثیت میں اپنے بھی کہوں گا کہ یہ ایک اچھا عمل کیا تھا سندھ گورنمنٹ نے. میں اس کی تعریف کروں گا یہاں پر کہ اس نے وقت سے پہلے جو ہے وہ اسٹیپ لیا, اس سے کافی چیزیں بہتر ہوئیں. اور اس کا علاج کوئی نہیں ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ کوئی ابھی تک ویکسین آئی نہیں ہے. اب وہ 6 مہینے میں آئے گی, سال میں آئے گی, 1.5 سال لگے گا. اس عرصے میں آپ نے بچنا ہے. نارمل دوائیں لوگ لے رہے ہیں, ڈاکٹر بہت سارے مشورے بھی دے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی آپ کوئی ملیریا کی دوائی کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے بخار کی کھا لیں, اینٹی بائیوٹک کھا لیں, فلاں کھا لیں. اس کو صحیح ہونے کا مطلب وہ نہیں ہے, ویکسین نہیں ہے. تو وہ جب تک نہیں آئے گی, جب تک ہمیں حتمی علاج کوئی نہیں ہے, صرف بس ویسے ہی ویسے زبانی سپورٹیو چیزیں ہیں. بالکل. تو لیکن سر پارٹی کی بات کروں گا, پارٹی سٹینس متحدہ قومی موومنٹ کا سر اس حوالے سے یہ کلیئر نہیں ہے کہ حکومت سندھ کی پوری طرح تائید کر لینی ہے, یا وفاقی حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے جو ہے نا حکومت سندھ کی مخالفت کرنی ہے, یا کیا کرنا ہے؟ ملا جلا اسٹیٹمنٹ آتا ہے سر. لاک ڈاؤن کی تو حمایت ہم نے کی ہے, تعریف بھی کی ہم نے, لیکن لاک ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں کہ ساری زندگی کو, ساری جو معاشرے کو مفلوج کر دے. اس کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں چلنے کے لیے راہ بنانی ہوگی. اس مطلب آپ کے کہنے کا یہ ہے کہ وہ والا لاک ڈاؤن نہیں جو ہڑتالوں میں ہوا کرتا تھا, نارمل ہونا چاہیے. وہ تو کرفیو ہوتا تھا نا, وہ تو کرفیو تھا. یہ لاک ڈاؤن ہے مطلب آپ اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں آپ جا کے پرچون کی دکان پہ یا میڈیکل اسٹور پہ یا اس طرح کی چیزیں آپ لے سکتے ہیں. وہ بھی بڑا سخت ہوتا تھا, کرفیو نہیں, کرفیو کے علاوہ جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہڑتالیں جو ہوتی تھیں وہ بھی سخت ہوتی تھیں, لیکن یہ کہ اس میں بھی جو ہے وہ چلنے پھرنے میں, ملنے میں پابندی نہیں تھی. ہڑتالوں کے انداز میں ہوتی ہیں, یہ بات صحیح ہے آپ کی. لیکن ابھی موجودہ جو صورتحال کرونا کے حوالے سے آئی ہے, اس میں اب کیونکہ پیریڈ اتنا گزر گیا ہے کہ آپ جیسے اب ہم اگر لوگوں کو راشن بانٹ رہے ہیں, خدمت خلق راشن بانٹ رہی ہے, تو کب تک ایک فیس میں جائیں گے, 2 فیس میں جائیں گے, تیسرے فیس میں ہمیں بھی پرابلم آئے گی, اس لیے کہ ہم گورنمنٹ نہیں ہے. ہم آپ سے لے کے, اپنی جیب سے کر کے, اپنے ساتھیوں سے کر کے یا مخیر حضرات سے کر کے جمع کر کے بانٹ رہے ہیں. اب وہ بھی کب تک دیں گے؟ کئی لوگ تو ایسا ہے کہ جو کچھ دن پہلے دے رہے تھے اب وہ لینے کی پوزیشن پہ آ گئے ہیں, کیونکہ کوئی کب تک جو ہے وہ اس پوزیشن میں رہے گا کہ جی وہ بانٹتا رہے گا, یا کب تک جو ہے وہ پیسہ رکھ کے کھاتا رہے گا. تو یہ پوزیشن تو ہے, اور آگے یہ کب تک چلے گا, مہینہ 2 مہینے 3 مہینے, اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. لیکن یہ شکر ہے کہ دنیا کے مقابلے میں پاکستان میں ایسے ملحقہ علاقوں میں بہت کم ہے تعداد انتقال کی بھی, اور
निकलने की भी। अब उसका बहुत सारे लोग तज्जिया ये भी करते हैं कि जी टेस्ट नहीं हुए, इसमें कोई शक नहीं कि वो टेस्ट की वो पावर नहीं है, लेकिन फिर भी जितने टेस्ट हो रहे हैं उसमें 40% तो नहीं कहूँगा मैं, तकरीबन 20% जो है, 80% लोग जो है वो महफूज हैं। तो इसका मतलब है कोई वजह है कि हमारे जिस्म में या तो पहले से कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है कि वो उस वायरस को शायद कबूल नहीं कर रहा, या वो वायरस जा नहीं रहा, वो डॉक्टर सही बता सकेंगे। लेकिन ये कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम उस मूजी बीमारी से, जैसे आप बहुत से ममालिक में कि अभी शुरू हुआ था और लाखों की तादाद में चले गए और लाखों की तादाद में इंतकाल हो गए उनके यहाँ पर। तो ये पोजीशन हमारे यहाँ नहीं है, जबकि हमारे यहाँ लोग आप समझते हैं कि लोग केयरलेस हैं। मतलब वो आबादियाँ जिसे हम छोटी आबादियाँ कहते हैं, कच्ची आबादी कहते हैं, वहाँ आपको लॉकडाउन का माहौल नहीं मिलेगा। लोग एक दूसरे के साथ चौक पर बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं, खेल रहे हैं, क्रिकेट हो रही है वहाँ पे, मतलब मुख्तलिफ अंदाज से वो चल रहे हैं। सर उसी तरफ में आता, आप क्या समझते हैं वाकई लॉकडाउन है भी या नहीं है सर? यानी अब जैसे जैसे रमज़ान मुबारक के दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब तो रोडों पे रश होने लग गया है सर। देखिए वो जैसे कौन सा लॉकडाउन, कहाँ का लॉकडाउन, हर चीज़ तो खुली हुई है। लॉकडाउन देखिए गवर्नमेंट ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की है ना, कि हमने ऐसा किया, उसने एक SOPs बना दी हैं, उस SOPs पर हमने अमल करना है। अब ये मेरे ऊपर आ जाता है कि मैं उसको कितना ले रहा हूँ, कितना अमल कर रहा हूँ। SOPs सही बनाई गई है। मैं आपको मिसाल के तौर पे, मैं आज प्रोग्राम में आने से पहले बैंक गया हुआ था सर। बैंक के बाहर 2 पुलिस वाले खड़े किए गए थे और बेपनाह रश, बिल्कुल लोग आपस में एक दूसरे से कतारें लगा के खड़े हुए। बैंक के अंदर SOP इतनी फॉलो हो रही थी कि पूरे बैंक के अंदर एक बड़े, उसके अंदर सिर्फ 4 लोग अंदर होंगे और एक आदमी शायद मशीन पे था, लेकिन बाहर ऐसा रश और ऐसा इस किस्म का माहौल बना हुआ था कि अगर खुदा न खास्ता किसी को कोरोना हुआ तो वो सारे के सारे। सर ऐसी SOP का क्या फ़ायदा जिसमें आप उल्टा लोगों को परेशान कर रहे हैं। लोग गर्मी और प्यास और रोज़े की हालत में धूप में खड़े हुए वेट करने पर मजबूर थे। सही चीज़ें कहीं से तो शुरू करनी पड़ेंगी, समझाने के लिए कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, वरना ये माहौल अगर आपने ओपन छोड़ दिया, ओपन कर दिया, तो इससे ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, कि इससे ज़्यादा लोग बदएहतियात हो जाएंगे और वो चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से हो जाएंगी। अभी तो ये कि एक चीज़ बना दी गई है कि भाई ये आपने करना है, 6 फीट के फासले पे आपने रहना है या 3 फीट के फासले पे रहना है। इदारे जो बड़े इदारे हैं, जैसे आपने बैंक्स के कहा, या जो शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं, उनके बाहर पर भी इसी तरह एक लाइन बनाकर जो है वो अंदर जाने दे रहे हैं। तो ये SOPs हैं कि हम उसको एहतियात करें। एहतियात ही इसका इलाज है फिलहाल, और इसका कोई इलाज नहीं है। तो मुझे अपनी हिफाजत करनी है तो मैंने उस पर अमल करना है, इससे हमें बचत है। तो ये मेरे ऊपर आ जाता है कि मैं हुजूम की शक्ल में खड़ा हो जाऊं या उसमें एहतियात कर लूं। अब ये मेरे ऊपर है, गवर्नमेंट ने तो एक चीज़ बना दी कि आपने इस पर अमल करना है, इस तरह जाना है, इस तरह हाथ नहीं लगाना, इस तरह मुँह नहीं धोना, इस तरह जो है वो अमल करने वाली बात है सर, ये उसको इस तरह फॉलो करते हैं। उस तरह से थोड़ा सा आते हैं खिदमत खल्क फाउंडेशन KKF की जानिब, कितने राशन बैग्स दिए गए और सर कितने और मजीद दिए जाने? तकरीबन कराची में 1,26,000 से ज़ायद जो है वो राशन अभी तक हम दे चुके हैं। इसी तरह तकरीबन 36,000 हम अंदरून सिंध के मुख्तलिफ शहरों में दे चुके हैं। इसके अलावा भी जो थैलीसीमिया के बच्चे मुतासर हुए इससे, उसके हवाले से भी हमने 4 दिन का कैंप जो है, 3 दिन का कैंप जो है वो हमने KKF में यहाँ मरकज़ में लगाया और 1 दिन का कैंप हैदराबाद में लगाया। तो दोनों मिला के तकरीबन 1400 या 1300 के करीब जो है वो बॉटल्स हमने जो है वो मुख्तलिफ इदारों को दी। उसमें इंडस भी थे, उसमें मोहम्मदी ब्लड बैंक भी थे, उसमें जो है हुसैनी क्या कहते हैं अपना, और फिर हमारा अपना KKF, इन तमाम लोगों को एक बड़े कैनवस में जो है। इसके अलावा कैसा आ रहा है लोगों की तरफ से? यानी एक तो पहले का ज़माना था कि चाहे बकरीद में खाले हों या फंड्स हों, वो मुश्किल नहीं हुआ करती थी। अभी कितने अरसे का गैप आया KKF की, जाहिर सी बात है उसके फ़ाल होने में अब थोड़ा सा कुछ आप लोगों को मौका मिला है, तो लोगों की जानिब से रिस्पांस अच्छा है? आपको डोनेशंस आ रही हैं, मुश्किलात का सामना तो नहीं है? जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि शुरू से जब से मतलब कराची में ऑपरेशन शुरू हुआ उसमें KKF को बंद कर दिया गया, जबकि मैं समझता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। खिदमत खल्क जो है वो ऐन इबादत है और अल्लाह के यहाँ भी उसको मोतबर जाना जाता है। तो इन इदारों को तो कम से कम, देखिए गलतियाँ हर इदारे में हैं,
خرابیاں ہر ادارے منی میں لانڈرنگ وغیرہ ہوتی تھی, کچھ کیا ہوتی تھی, کچھ چیزیں پکڑی گئی, اس کی وجہ سے وہ مجبوراً منی لانڈرنگ کوئی چیز ثابت تو ہونا ثابت تو نہیں ہو ہے نا, سکتی. ثابت ہو تو پھر ہے. زبانیں زد عام تو بہت ساری چیزیں ہیں ہر ایک کے بارے میں, لیکن اگر آپ ثابت کریں تب مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہاں سے ہم نے یہ ثابت کیا یہ ہے, یا اس کو سزا ہو یا اس کو سزا. اب تو سر سیناریو چینج ہے سر, اب تو پارٹی چینج ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی سمجھ لیں کہ 4 مہینے سے ہم نے یہ کھولا ادارہ ہے نا, آپریشن آپ نے شروع کیا, لیکن اب اس عرصے میں جو عرصہ گزرا اس میں ہماری جو ایمبولینس تھیں وہ سب تباہ ہو گئیں. یہ سمجھ لیں کہ اب وہ نیلام پر رکھی ہیں, چلنے کے قابل سر میں نے دیکھی ہوں ایمبولینس, اور کچھ ایمبولینس ایسی ہیں جو بڑی ایمبولینس ہے وہ چلیں گی, چل سکتی ہیں یا چل رہی ہیں, تو وہ ہم کسی طرح سوچ رہے ہیں کہ بڑی ایمبولینس پہ ہی آپریشن کریں. میت بس ہماری ابھی چل رہی ہے, میت بس تقریباً جو ہے 7-8 بسیں جو ہے خراب ہوئی ہیں. وہ تو چلتی رہی ہیں, بند پیریڈ میں بھی شاید چلتی رہی ہیں. اس بندش کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں ہیں, اس کے لیے ان میں مینٹیننس نہیں ہو سکی, اس میں پیسہ نہیں لگ سکا, ان کی باڈیز خراب ہو گئیں, اس میں انجنز میں پرابلمز آ گئیں. یہ بہت پرابلم رہی ہے کے بند ہونے سے. اب کھلا ہے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ کام شروع ہوا ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے خود بھی گئے وہاں پر, آپ نے خود بھی دیکھا, تمام چینلز کے لوگ گئے, تمام بزنس مین وہاں آئے, کافی حد تک جو ہے فنکار اداکار یہ سب وہاں پہنچے, اور آپ کے میڈیا کے تمام اخبارات کے نمائندے, پروڈیوسرز اور یہ اینکر سب پہنچے. انہوں نے دیکھا کہ ہم کس طرح کام کر رہے ہیں, تو کوئی ڈھکا چھپا نہیں, اور پہلے بھی اس طرح کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زلزلے میں کراچی سے کئی ارب, مطلب میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کی امداد ایک طرف, اور کراچی کی امداد جو سامان گیا تھا وہ جس طرح پورے پاکستان کا ٹیکس ایک طرف اور کراچی سے دیا جانے والا ٹیکس ایک طرف. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ سیلاب آئے, سندھ میں آئے, سندھ کے علاوہ آئے, انٹرنیشنل آئے, وہاں پر بھی اسی KKF نے مدد کی. تو کام بہت ہوا, ڈیلیور بہت ہوا, لیکن اب آ کر جو ہے جو بندش کر دی گئی, میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے, اسے چلتے رہنے دینا چاہیے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں وہ اب نہ ہوں, اور اب بہتر انداز میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چلائیں. سر یہ بڑی اچھی بات ہے, اس لیے کہ لوگ خاص طور پہ آپ کے مخالفین, کیا آپ کے ایون حلیف جماعتیں جو ہے نا, یعنی PTI کی بھی کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کہیں اب دوبارہ سے KKF کے لیے تاجروں کو تھریٹ نہ کرنے لگے کہ وہ چندہ دیں. سر یہ باتیں ہوئی ہیں سر, تو یہ تو اس کو کس طریقے سے روکا جائے؟ باتیں کرنے کو تو اقبال بھائی بہت ساری ہیں, مطلب کی جا سکتی ہیں, اور ایک چھاپ لگا دی ایسا ہے نا, لیکن ہم بارہا یہ کہتے آئے کہ MQM جب الیکشن میں آتی تھی تو لوگ ووٹ بھی تو دیتے تھے. اگر یہ عمل اگر ہم زبردستی لوگوں کے ساتھ کر رہے ہوتے تو ہمیں دوسرے الیکشن میں جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے تھا کہ ہم بدماشی کر رہے ہیں. ووٹ تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں, تو ووٹ لوگ دے رہے ہیں تو ہماری اچھائی پیسے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو, آپ کہہ رہے ہیں لوگوں سے زبردستی لیں. کوئی ایک آدمی آگے کہہ دے کہ مجھے گالی دے کے, انہوں نے کہا کوئی ایک آدمی شاید ایسا ہو کہ وہ کسی کارکن نے بدتمیزی کر لی ہو, کچھ کر لیا ہو, لیکن اکثریت آپ کے سامنے آئے گی تو یہ ضرور کہے گی کہ ہاں ہم نے چندہ دیا, لیکن اچھے انداز میں دیا. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ چندہ نہیں کیا یا ہم نے مانگا نہیں, لیا ہم نے چندہ, لیکن کہیں سے یہ شکایت آ سکتی ہے کیونکہ عوامی پارٹی ہے, کوئی غلطی کر سکتا ہے, کسی کو دھمکی بھی دے سکتا ہے, غلط نام بھی یوز کر سکتا ہے, غلط انداز میں KKF کا نام لے کر بھی جو ہے وہ کوئی چیز مانگ سکتا ہے. اور ایسا ہوا, ہم نے بھی کئی لوگوں کو پکڑا, گرفتار بھی کرایا KKF والے سے جو زبردستی بدتمیزی کر کے مانگ رہے تھے. کہیں ہمارا کارکن بھی یہ غلطی کر گیا, تو مطلب چند لوگوں کی وجہ سے پورے سسٹم کو ہم نہیں بند کر سکتے, خراب نہیں کر سکتے, پورے سسٹم کو چل دینا چاہیے. اب اگر 100% میں سے 3% لوگ اگر غلطی کر رہے ہیں تو اتنی گنجائش ہر کام میں ہوتی ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے اتنے % پہ, تو اس پر ہمیں جو ہے وہ اس انداز سے نہیں لینا چاہیے. یہ ایک چھاپ لگی ہوئی ہے کہ جی ہم ایسا کرتے تھے, لیکن ہم نے جو کچھ کیا, حالات چینج ہیں, ایک چھاپ ہم پر یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے عام آدمی کو, پڑھے لکھے آدمی کو, ایک مڈل کلاس آدمی کو ہم نے ایوانوں تک پہنچایا, اور آج تک یہ عمل کر رہے ہیں. کسی پارٹی نے نہیں کیا, ایون یہ کہ ابھی بھی جو حکومت ہے اس میں بھی یہ چیز. سر ہر پارٹی میں جب تک ایک ٹکٹ کے لیے باقاعدہ خریدنا پڑتا ہے, ٹکٹ پیسے دیے جاتے ہیں. یہ سوچ ہماری اچھی تھی تو ہم لے گئے, ورنہ ہم بھی پیسے والے لیتے ہیں, ہم بھی پیسے کماتے ہیں اور کرتے ہیں. اچھا وسیم بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ آپ بلدیاتی الیکشن سر پہ ہیں, سر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے DMC کے چیئرمین اور آپ کے میئر کی ایسی کارکردگی رہی ہے کہ آپ لوگوں سے جا کے بلدیاتی الیکشنز میں ووٹ مانگ سکتے ہیں؟ لیکن جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں یا کر پا رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں, اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوشش جاری ہے.
یہ ادارے بغیر پیسے کے چل نہیں سکتے نا. بغیر کیا کہتے ہیں اپنا جو آپ کا فائنینس کا ادارہ ہے, اگر وہاں پیسہ نہیں ہوگا تو آپ وہ کام جو ہم اور آپ سوچتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کریں. اب یہی آپ پچھلی بلدیہ میں اگر چلے جائیں تو پیسہ تھا تو ہم نے بھاگ کر کام کیا نا. کراچی شہر کو بنا کے دکھایا, وہی ایم کیو ایم تھی, وہی لوگ تھے, وہی کارکنان تھے, وہی سب کچھ تھے, ایک سسٹم تھا نا پورا تنظیم کا. اب نہیں ہے فنڈز, اب خالی تنخواہیں دینے کے پیسے ہیں, تو اب کیسے کریں؟ تو تنخواہ دیں یا ڈیولپمنٹ کے کام کریں. تو تنخواہ ضروری ہے اس لیے کہ گھر پر لائیں, پیٹ پر لائیں لوگوں کا, گھروں پہ جو ہے فاقے ہو جائیں گے اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو. ہمیں تو یہ سب چیزیں بھی دیکھنی ہوگی نا. ہم سندھ گورنمنٹ سے مسلسل یہ لڑتے آ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں سر کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے؟ بلدیاتی الیکشن ابھی تو مجھے تو کم سے کم نظر نہیں آ رہے. جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں کہ جی اس کی ڈیٹ شاید آگے چلی جائے, اس لیے کہ اب 1 مہینے بعد تو سمجھ لیں کہ سسٹم نے ختم ہونا ہے. ستمبر تک, شاید 1 مہینے کہہ رہا ہوں, ستمبر میں جا کے یہ ختم ہو جائے گا سسٹم. ستمبر تک تو لاک ڈاؤن ہی ہے, تو آگے الیکشن کو کس انداز سے دیکھتے ہیں. سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر بلدیاتی الیکشنز مؤخر ہوتے ہیں, آپ کو یہ آپشن دی جاتی ہے کہ آپ کے جو چیئرمینز ہیں یا جو بھی الیکٹڈ لوگ ہیں وہ کنٹینیو کر لیں, تو آپ کنٹینیو کریں گے یا ایڈمنسٹریشن شپ پہ جائیں گے کہ ایڈمنسٹریٹر کو دے دیں تاکہ لوگ مزید اکتائیں کہ یہ کس قسم کی آپریشنز چل رہے ہیں, پھر کم از کم ووٹ مانگنے کا ایک وہ تو رہ جاتا ہے. حکومتوں کے فیصلے ہیں کہ وہ کیسے کرتے ہیں نا. تو میں تو یہی کہوں گا کہ جمہوریت اور جمہوری انداز چلتے رہنے چاہیے. سننے میں آ رہا ہے کہ شاید آپ کو آپشن دی جائے کہ آپ کنٹینیو کر لیں جب تک کہ ٹینیور کو بڑھا لیں. میرے خیال میں کرتے رہنا چاہیے, کرتے رہنے دینا چاہیے, اس لیے کہ عام آدمی نیچے سے کونسلر بنائے وہ ساری چیزیں جانتا ہے. ایڈمنسٹریٹر آئے گا تو اپنے ایڈمنسٹریٹر انداز میں, اس میں بھی کرپشن تو ہے, خرابیاں تو ہیں, جو چیزیں ابھی چل رہی ہیں اس میں بھی کرپشن ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ہم سے کمٹمنٹ کیا گیا تھا یو سی سے کہ جی 200 راشن ہم جو ہے وہ فی یو سی دیں گے, نہیں دیے, لیکن کہیں 40 ملے, کہیں 45 ملے, کہیں 23 ملے, کہیں 27 ملے, کہیں 150 بھی دے دیے انہوں نے. تو اس طرح جو ہے وہ یہ چیزیں بٹی, وہ باقی کہاں گئے کچھ نہیں پتا, پیسہ آیا نہیں آیا اس کو کوئی کھل کر کسی نے بتایا بھی نہیں. تو یہ خرابیاں تو ہر سسٹم میں ہیں. مینجمنٹ اگر صحیح ہو تو بات ہے. مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کو میئر, ڈپٹی میئر, ڈسٹرکٹ کونسلر اس میں ملے گی. خرابیاں یہاں بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ اچھا ہی ہے. بلدیاتی الیکشن اگر ہوتے ہیں, جب بھی ہوتے ہیں, کوئی ریموٹ پاسبلٹی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں یا اور کسی فیکشن کو اپنے ساتھ ملائیں تاکہ ووٹ لے سکیں, یا پھر جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا جب فاروق ستار صاحب کنوینر تھے, انہوں نے پی ایس پی کے ساتھ الاغ کر لیا تھا, کوئی اس قسم کا الاغ تو نہیں ہونے جائے گا؟ وہ الاغ نہیں ہوا تھا, وہ ایک صرف پریس کانفرنس کی حد تک موجود تھا, اور وہ الاغ کس طرح کرایا جا رہا تھا یا کیا جا رہا تھا دوبارہ ایسی صورتحال نہ ہو, وہ آپ کے سامنے ہوا اور سب کچھ آپ کے سامنے آیا. دیکھیں ہم اکثریت رکھتے ہیں اس شہر میں نا, کوئی کچھ بھی کہتا رہے, اکثریت رکھتے ہیں. زبردستی چھین لی جائے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اکثریت رکھتے ہیں اور ہماری اس اکثریت کو سب مانتے ہیں, لیکن شاید ہم سے امپلیمنٹ کرانا نہیں چاہتے. تو یہ خرابیاں بھی اس شہر میں ہیں. دیکھیں بلدیاتی الیکشن آئے گا تو پتہ لگ جائے گا آپ کو. جہاں تک رہا الاغ کرنے کا تعلق کہ جی پی ٹی آئی سے یا کسی اور جماعت سے الاغ کریں گے, تو ہمارے پاس اکثریت ہے. ہم ان جگہوں پر تو الاغ کر سکتے ہیں کہ جہاں پر ہماری تعداد کم ہوگی, ان کی تعداد بھی نہیں ہوگی, تو وہاں الاغ کر کے کہیں لڑ لیا جائے. تو یہ تو آگے جا کے طے ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں آئی. ابھی تک سر کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں اب ہمارا یہ سیگمنٹ. دیکھیں آج کا میرا جو کہنا ہے وہ یہ کہ جی موجودہ صورتحال میں ہم سب مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, اور آگے بھی یہ مشکل وقت بڑھ سکتا ہے جو چیزیں آ رہی ہیں. لیکن آج کچھ نرمی کی گئی ہے وزیر اعظم کی طرف سے, اور صوبوں نے بھی اس کو کہیں کہیں تسلیم کیا ہے. کہیں تعلیم کے حوالے سے بھی نرمی لائی گئی ہے, کہیں دکانیں کھلنے کے حوالے سے بھی نرمی لائی گئی ہے. لیکن اس تمام چیزوں کے پیچھے میرا اپنا ذاتی اختیار ہے کہ میں اس بیماری میں یا اس بیماری سے کس طرح لڑوں. لڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ویکسین موجود نہیں ہے, تو مجھے احتیاط کرنی ہے, اپنے آپ کو فاصلے سے رکھنا ہے, تاکہ جو ہم اپنے بچوں کو بھی بچا سکیں اور قوم کو بھی بچا سکیں. بالکل, بہت اچھی بات کی آپ نے وسیم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائیں سر. فرشی جامع شیریں کی جانب سے یہ گفٹ آپ کے لیے دیا جا رہا ہے سر, یہ آپ کو آپ کے ساتھ جائے گا. آپ بہت شکریہ. اب ناظرین یہ ہمارا سیگمنٹ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل مدنی صاحب. شکیل بھائی, آپ سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت آپ سے کریں.
کرتا ہے خدا جب شہ ابرار کی باتیں لفظوں میں بیان کیسے ہوں سرکار کی باتیں لفظوں میں بیان کیسے ہوں سرکار کی باتیں لفظوں میں بیان کیسے ہوں آقا نے محبت کی انہیں ڈھال عطا کی کرتے تھے جو ہر بات پہ تلوار کی باتیں کرتے تھے جو ہر بات پہ ہر دور کو مطلوب ہے سرکار کی سیرت افکار کی باتیں ہوں کہ کردار کی باتیں افکار کی باتیں ہوں کہ کردار کی باتیں لفظوں میں بیان کیسے ہوں سرکار کی باتیں لفظوں میں بیان کیسے ہوں ہو جاتی ہیں قندیل محبت